بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے ولادت امام حسن علیہ السلام۔ ولادت آپ کی مدینہ منورہ میں ہوئی، جو آپ کا سال تھا 3 ہجری، اور ماہ رمضان کی جو ہے 15 تاریخ تھی۔ قبل از ولادت ام الفضل جناب عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ سے مروی ہے کہ امام حسن کی ولادت سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کونین کے اعضاء میں سے ایک عضو جدا ہو کر میری جھولی میں آ گیا۔ میں بڑی پریشان ہوئی تو رسول خدا کو اپنا خواب بتایا اور تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میری زہرا کے یہاں بیٹا ہوگا جس کی پرورش تو کرے گی۔ رسول خدا کو کسی کام کی وجہ سے بیرون مدینہ تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے۔ فرمایا بیٹی میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں اور میری عدم موجودگی میں اللہ تجھے فرزند سے نوازے گا، مجھے 3 دن باہر لگ جائیں گے، میری واپسی تک بیٹے کو کچھ نہ پلانا۔ امام حسن کی ولادت ہوئی، جناب سیدہ نے 3 دن صبر کیا اور سرور انبیاء کو 3 دن سے زیادہ لگ گئے۔ جناب سیدہ نے چوتھے دن مامتا سے مجبور ہو کر شہزادے کو دودھ پلا دیا۔ رسول خدا جب 5ویں دن آئے تو جناب سیدہ نے معذرت کے ساتھ کہا بابا جان میں مجبور ہو گئی تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹی مجھے حکم خدا سے رکنا پڑ گیا، اور مشیت ازدی یہی ہے کہ نسل امامت ذریت حسین میں رہے گی، اور ان کا نام جو ہے شبر اور شبیر ہے، لیکن وہ عبرانی زبان میں تھا اور ہماری زبان جو ہے عربی ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا خدا نے ان کا عربی میں ترجمہ بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے 2 نام تمام عرب سے پوشیدہ رکھے تھے اور کسی کو یہ نام رکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ شبر کا ترجمہ حسن اور شبیر کا ترجمہ امام حسین علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام کا جو انگوٹھی کا نقش تھا وہ العزت للہ۔ امام حسین کی انگوٹھی کا ان اللہ بالغ امر۔ امام زین العابدین امام حسین کی انگوٹھی پہنتے تھے اور امام محمد باقر امام حسن کی انگوٹھی زیبتن کرتے تھے۔ ارشاد کے مطابق امام حسن جو ہے شبیہ سروری انبیاء تھے۔ امام حسن علیہ السلام پشت نبی پر جب ایک دفعہ امام حسن رسول خدا کی پشت پر سوار ہو گئے تو انہوں نے سجدہ طول کر دیا، تو صحابہ نے جب اٹھایا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا تھا، اتنا آپ نے سر اٹھانا بھول گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسن سجدے میں میری پشت پر بیٹھ گئے تھے، اس لیے میں نے اسے اتارنا مناسب نہ سمجھا۔ جب حسن اپنی مرضی سے اترے تو میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ ایک دفعہ رسول خدا ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے کہ دونوں شہزادے جو ہیں گھر سے برآمد ہوئے، کم سنی کی وجہ سے شہزادے جو ہے ڈگمگانے لگے۔ رسول خدا نے خطبہ چھوڑا اور ممبر سے اترے، دونوں کو اٹھایا، گود میں لیا، ممبر پر آئے، ایک کو دائیں زانو دوسرے کو بائیں زانو پر۔ امام حسن کا منہ چوما، امام حسین کا گلا چوما، پھر فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میں نے انہیں نواسے سمجھ کر اٹھایا، بلکہ دونوں میرے دین کے نگران ہیں۔ اس کے آگے جو ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بچوں کو رسول خدا کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا بابا جان انہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کچھ آپ بھی عنایت فرما دیں۔ رسول خدا نے فرمایا بیٹی میں اپنی ہیبت اور سرداری حسن کو اور اپنی جرت اور سخاوت امام حسین علیہ السلام کو دیتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا اپنے ان دونوں بیٹوں سے محبت رکھتا ہوں، مجھے ہر ایسے شخص سے محبت ہے جو انہیں محبوب رکھے۔ جسے میں محبوب سمجھوں گا وہ محبوب خدا ہوگا، جو محبوب خدا ہوگا وہ داخل جنت ہوگا۔ جو ان سے عداوت رکھے گا اسے میں اپنا دشمن سمجھوں گا، اور جسے میں اپنا دشمن سمجھوں گا اسے اللہ دشمن سمجھے گا، اور جسے اللہ دشمن سمجھے گا اس کا ٹھکانہ دامی جہنم ہے۔ اور رسول خدا نے فرمایا ایک دن آپ نے جناب حسنین کے ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس سے مجھ سے ان دونوں میرے بچوں سے ان کے باپ ان کی ماں سے محبت ہوگی وہ جنت میں ہمارا پڑوسی ہوگا۔ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، تو امام نے کہا میری شہادت زہر سے ہوگی۔ کسی نے عرض کیا آپ کو کون زہر دے گا؟ آپ نے فرمایا میری بیوی جودہ، اسے معاویہ 1 لاکھ دھرم نقد اور یزید سے شادی کا لالچ دے گا۔ اس نے عرض کیا قبلہ آپ اسے اس وقت اپنے پیسے پہلے سزا کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا کس کو جرم سے پہلے سزا دینا خلاف اسلام ہے۔ اس نے عرض کیا کم از کم گھر سے تو نکال دیں یا طلاق دے دیں۔ آپ نے فرمایا طلاق کے لیے بھی تو شرعی جواز ہونا چاہیے، جبکہ اس وقت تک اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام کے پاس کچھ سوالات آئے جو کہ قیصر روم نے جو ہے معاویہ کو بھیجے تھے، اور معاویہ جو ہے اس وقت اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہتا تھا، لیکن وہ جواب نہیں دے سکا، تو معاویہ نے امام حسن کی طرف وہ سوالات بھیجے جو قیصر روم نے بھیجے تھے۔ امام نے پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حق اور باطل کے مابین کتنا فرق ہے، ارض و سما کے مابین کتنا فاصلہ ہے، قوس قزح کیا ہے، مونس کیا ہے، وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن میں ایک دوسری پر غالب ہے؟ امام حسن نے جواب دیے حق اور باطل کے مابین 4 انگلی کا فاصلہ ہے، جو آنکھوں سے دیکھ لے وہ یقیناً حق ہوتا ہے، جو کانوں سے سنے ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ حق ہو۔
زمین اور آسمان کے مابین مظلوم کی فریاد کا فاصلہ ہے۔ مظلوم زمین سے فریاد کرتا ہے اور وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یا یوں کہو کہ ایک انسان کی حد نگاہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے مابین سورج ایک دن کی مسافت ہے۔ قوس اللہ کا نام ہے، قوس اللہ کہنا چاہیے کیونکہ آسمان پر یہ کمان خوشحالی کی علامت ہونے کے علاوہ سیلابوں کی غرقبی سے تحفظ کی الہی علامت ہے۔ قضا ابلیس کا نام ہے اور قوس قزح کی ترکیب خلاف اسلام ہے۔ مونس وہ انسان ہے جسے اپنے نر یا مادہ ہونے کا پتہ نہ چلے۔ ایسے انسان کا بلوغ انتظار کیا جائے، اگر مرد ہوگا تو اسے احتلام ہوگا، اگر عورت ہوگی تو اسے ماہواری آئے گی اور پستان رونما ہوں گے۔ اگر یہ علامات ظاہر نہ ہوں تو اسے دیوار کے قریب کھڑا کر کے پیشاب کرایا جائے۔ اگر مرد ہوگا تو اس کا پیشاب دیوار پر جائے گا، اگر عورت ہوگی تو اونٹ کی طرح رانوں پر بہہ جائے گا۔ وہ 10 چیزیں: سب سے پہلا سخت پتھر ہے، پتھر کے بعد لوہا سخت ہے جس سے پتھر توڑا جائے گا، لوہے پر آگ غالب ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ پر پانی غالب ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے، پانی پر بادل غالب ہے جو اسے اٹھائے پھرتی ہے، بادل پر ہوا غالب ہے جو بادل کو اڑاتی ہے، ہوا پر ملک غالب ہے جو ہوا کا حکمران ہے، ملک پر ملک الموت غالب ہے جو ملک ہوا کی روح قبض کرے گا، ملک الموت پر موت غالب ہے جو ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گی، موت پر امر خدا غالب ہے جو موت کو روک سکتا ہے۔ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، شام سے ایک شخص اپنی بیوی کے ہمراہ امام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے فرزند ابو تراب، میں نے سنا ہے کہ تم بہت باتیں کرتے ہو، تیرا باپ بھی اسی طرح تھا، تیرا نانا بھی بہت باتیں کرتا تھا، خدا معلوم یہ باتیں تم کہاں سے کہتے ہو؟ اس نے کہا، جو ہے اس نے بات بے خودگی سے شروع کی، اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے عورت بنا دے اور یہ میری بیوی ہے اسے مرد بنا دے۔ امام حسن کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا، سوچ لے، واقعاً اسی طرح آزمانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہاں میں نے سوچ لیا، اگر کچھ ہے تو میں ابھی کر کے دکھا۔ امام نے فرمایا، آزمائش کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، صرف میرا امتحان نہیں ہوگا، تو اپنے کو مذاق بنا رہا ہے۔ اس نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ آپ ایسی ہی باتیں کریں گے، آپ میری فکر نہ کریں، اگر کچھ ہے تو مجھے عورت بنا دو۔ امام حسن نے زیر لب کچھ پڑھا، پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، کن امرات بزن اللہ۔ پھر اس کی بیوی کی طرف دیکھ کر فرمایا، کوفی رجلن باذن اللہ۔ پہلے تو ہنس رہا تھا، پھر جو ہی اس نے اپنی طرف توجہ کی تو عورت کی طرح منہ چھپا لیا اور باہر دوڑ گئی۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ میں مرد ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہاں جا اپنی عورت کو تلاش کر۔ وہ باہر نکلا، تلاش کیا، گھر لایا، ایک بچہ پیدا ہوا۔ سال کے بعد دونوں میاں بیوی امام حسن کے پاس آئے، توبہ کی، معافی مانگی اور درخواست کی کہ ہمیں اپنی پہلی حالت پر واپس پلٹا دیجیے۔ امام حسن نے دستے دعا بلند کر کے فرمایا، اللہم انا کانا صادقن، اے اللہ اگر یہ اپنی توبہ میں مخلص ہیں تو ان کی توبہ قبول فرما اور انہیں اپنی حالت پر واپس لا۔ وہ دونوں اپنی حالت پر واپس آ گئے اور گھر چلے گئے۔ ایک دفعہ اور امام حسن علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ معاویہ کی طرف سے اس قدر مصائب کیوں برداشت کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا، تاکہ جو ہمیں مانے اپنی مرضی سے یا اپنی بصیرت ہو کر مانے، جو انکار کرے وہ بھی اپنی مرضی سے انکار کرے، ورنہ اگر میں چاہوں اور اللہ سے دعا کروں تو اللہ شام کو عراق، عراق کو شام، مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا دے گا۔ ایک شامی بیٹھا ہوا تھا، کہا لگا، اے فرزند علی، واہی کیا بات کر رہے ہیں آپ، جو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھلا کبھی مرد بھی عورت بنا ہے یا کوئی عورت بھی کبھی مرد بنی ہے؟ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بے شرم عورت، اٹھ جا یہاں سے، تجھے مردوں میں بیٹھے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جب اس نے اپنی طرف دیکھا تو عورت تھی۔ آپ نے فرمایا، تیری بیوی مرد بن چکی ہے، تیرے شکم سے ایک بچہ جو خصنی ہوگا۔ کچھ عرصے بعد وہ دونوں خصنی بچے کو اٹھا کر لائے، آپ کی خدمت میں آئے، توبہ کی تو آپ نے دعا کی اور وہ پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔